بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل وضو، غسل، تیمم اور میت کے غسل کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ وضو کے حوالے سے چند چیزیں جو تھی وہ رہ گئی تھی، جن میں گردن کے مسح کے حوالے سے، وضو کے بعد کی دعائیں، اور وضو کرنے کے بعد انگلی کھڑی کر کے آسمان کی طرف دیکھنا۔ پہلے ان تین چیزوں کی بات کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد نماز جنازہ اور میت کے چند احکامات جو ہیں ان حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مسح جو ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف یہ فرمایا کہ اپنے سر کا مسح کرو۔ گردن کا مسح جو ہے وہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کل تقریباً 7-8 اماموں کے اقوال جو ہیں وہ میں نے پڑھے ہیں، جس میں امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ، امام ابن قیم، امام نووی رحمہم اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور محمد بن حجر، ان کے میں نے اقوال پڑھے ہیں کتابوں میں۔ انہوں نے بالکل واضح یہ بات لکھی ہے کہ گردن کا مسح کسی صحیح یا ضعیف حدیث میں ثابت ہی نہیں۔ تو سر کا مسح کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو الٹا کر کے ہم اپنی گردن کا مسح کرتے ہیں، یہ حدیث کی کسی بھی کتاب سے، کسی بھی حدیث سے یہ بات ثابت ہی نہیں۔ رسول اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ کل ہم نے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو میں نے کل بیان کیا، اس میں بھی حضرت عثمان غنی نے گردن کے مسح کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ جب ہم وضو مکمل کر لیں گے تو وضو کے بعد کی دعائیں، جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ جب انسان وضو کر کے ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر دوسری دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے کہ وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ پھر تیسری دعا جو ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سنن نسائی میں یہ دعا منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد ان دعاؤں کو پڑھا کرتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار دعائیں ہیں، لیکن کم از کم ایک دعا جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس دعا کو لازماً جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی کھڑی کرنا اور آسمان کی طرف منہ کرنا، یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے جو میرے ذہن میں آ گئی، بدعت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ بدعت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن ہم اسے نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ دین کے اندر ہر کوئی نیا کام، نئی چیز کی ایجاد جو ہے وہ بدعت ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر خطبہ میں چند الفاظ پڑھے۔ وہ الفاظ کیا ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ہر وہ کام جو ہم نیکی سمجھ کے
دین کے اندر شامل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے حکم کیا فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہودی نے حضرت عمر فاروق سے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن کے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے کہ دین کو مکمل کر دیا گیا۔ کسی نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ ذکر نہیں فرمائے کہ تمہارا دین مکمل کر دیا، صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اب کوئی بھی بدعت ہے، کسی بھی معاملے میں ہے، بدعات میں شمار ہے۔ اب کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بدعت ہے یا سنت ہے؟ دو ہی متضاد چیزیں ہیں نا، سنت اور بدعت۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ایک وہ طریقہ جو ہم نے ایجاد کر لیا۔ تو جب آپ پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ قاری صاحب آپ نے یہ بات بیان کیا، یہ حدیث ہی کس کتاب میں؟ کیونکہ ہم نے اتفاق کیا ہے کہ امام صاحب، قاری صاحب جو کچھ پڑھ جائیں، جو بیان کر دے بس ٹھیک ہے، وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ تک پہنچا میں نے آپ تک پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ہے قیامت والے تک آنے والے لوگوں کو آپ پہنچاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس میری بات پہنچی اور اس نے آگے نہ پہنچائی، قیامت والے دن وہ میرا مجرم ہوگا، میں اس سے سوال کروں گا کہ یہ بات تم تک پہنچی، تم نے آگے کیوں نہیں پہنچائی؟ یہ ہمارے دین کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سنی، صحابہ کرام نے تابعین کو بتائی، تابعین نے تبع تابعین کو بتائی، پھر آگے اماموں کے پاس پھر احادیث کی کتابیں مرتب ہو گئی، پھر مدارس کے اندر دین پڑھتے ہوئے ہم تک پہنچا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو چیز صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم تک پہنچی ہے اور دوسروں تک ہمارا پہنچانا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے۔ تو یہ تین چیزیں وضو کے حوالے سے، وضو کے بعد کی دعائیں، گردن کا مسح اور وضو کے بعد انگلی اٹھانا اور آسمان کی طرف دیکھنا، اس میں سے دو چیزیں بدعت ہے، گردن کا مسح اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انسان کا ہر عمل جو ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ اس کی نیت پر ہے۔ ہر عمل کے لیے جو ہے وہ نیت انتہائی ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر دو حقوق ہیں، جن میں سے پہلا حق السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، اور آخری حق جو ہے اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ کو ادا کرنا، اور پانچواں حق جو ہے وہ اپنے بیمار بھائی کی بیمار پرسی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی صبح کے وقت تیمارداری کرتا ہے تو 70,000 فرشتہ شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ جو شام کے وقت اپنے کسی مسلمان بھائی کی تیمارداری کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتہ جو ہے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاؤ، جب کوئی مسلمان بیمار ہے تو اس کی خبر پرسی کے لیے تم جاؤ تو ان کلمات کو پڑھو۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس شخص کی موت کا وقت نہیں آیا، اگر زندگی باقی ہے، جتنی بھی موذی مرض ہوگی اللہ رب العالمین اسے شفا عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں پتہ چل جائے کہ کسی کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس کے پاس جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا، اس کو ہلا کر موت کے وقت میت جس پر موت کا وقت آ چکا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے قریب کھڑے لوگوں کو، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو جھنجھوڑنا نہیں، اس کو ہلانا نہیں، صرف قریب کھڑے ہو کر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کرتے ہیں، کیونکہ موت کے وقت کی کیفیت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو انسان کے جو زندگی کی برائیاں ہیں، جو انسان کے اعمال ہیں، اس کے مطابقت جو ہے موت کے وقت تکلیف دی جاتی ہے۔ روح جب انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ناک کی ہڈی جو ہے ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کئی دفعہ انسان کی زبان باہر آ جاتی ہے، انسان کا پیشاب اور پخانہ نکل جاتا ہے، اتنی تکلیف دی جاتی ہے۔ تو اس وقت میت کو ہلا کے جس طرح ہم عام سوئے ہوئے انسان کو جگاتے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ قریب کھڑے ہو کے بڑے آرام سے بڑے تحمل کے ساتھ، شور نہیں کرنا، کیونکہ وہ وقت ہے کہ اگر اس کو اس وقت کلمہ نصیب ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کا دنیا میں آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ بن جائے، اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ تو جب موت کا وقت قریب آئے، اگر انسان کو خود پتہ چل جائے یہ اللہ کی توفیق ہے، انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، موت کی سختی، موت کی جو تلخی ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی سکرات جو ہیں وہ حق ہیں۔ جب یہ آپ کی روح جو ہے حلق کے اندر پھنس جاتی ہے، آخری وقت ہوتا ہے، اتنی شدت سے تکلیف ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پانی منگوایا، پانی میں ہاتھ ڈبو کر اپنے چہرے پر پھیرے۔ اس قدر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی میں خطا موجود نہیں ہے، جو اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، اللہ سے اتنی اللہ نے میرے محبوب پیغمبر سے محبت کی ہے کہ قرآن میں یہ فرما دیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اتنی محبت ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر رسول اللہ سے محبت کر لو گے اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت کتنی سختی ہے، تو عام شخص پر کس قدر سختی ہوگی۔ تو جب موت کا وقت آئے تو میت فوت ہونے والے کے قریب کھڑے ہو کر صرف تحمل کے ساتھ رونا نہیں، شور و گل نہیں کرنا، کلمہ پڑھنا ہے۔ بعض دفعہ انسان چڑچڑا کے جو ہے ساری زندگی کے نیک اعمال جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ ایسی بات کر جاتا ہے آخری وقت میں کہ زندگی کے سارے اعمال جو ہیں وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے خاتمے پر اس کا حساب ہوگا۔ جو موت کا وقت انسان زبان سے اگر دنیا کی جائیداد کے متعلق گفتگو کرتا ہوگا تو اس کا خاتمہ یقیناً جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ہے۔ اگر آخری لفظ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ جو اگر انسان پڑھ لے گا تو یقیناً اس کی آخرت بہتر ہو جائے گی۔ تو موت کے وقت قریب جو کھڑے ہیں انہیں چاہیے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کلمہ کی تلقین کرے، لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اور معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، روح اس کے جسم سے نہیں نکل رہی، تکلیف زیادہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا علی موتاکم یاسین، سورہ یاسین جو ہے وہ موت کے وقت میت کے قریب پڑھی جائے۔ اچھا، جب انسان انتقال کر جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نیک شخص ہے تحد نگاہ جو ہے آسمانوں پر فرشتے پھیل جاتے ہیں، ملک الموت فرشتہ اپنی جماعت کے ساتھ جنتی کفنوں میں سے ایک کفن لیتا ہے، اس میت کے قریب آتا ہے اور آ کر سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ موت کے وقت جنت کی بشارت عطا کر دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی آسانی سے اس کے جسم سے جو ہے وہ روح نکلتی ہے جیسے ایک قطرہ پانی کا مشکیزے سے گرتا ہے، ٹوٹی لیک ہو نا، ایک ایک قطرہ گرتا رہتا ہے بڑی آسانی سے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اتنی آسانی سے جو ہے نا وہ انسان کی روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے، لیکن یہ اس شخص کا معاملہ ہے جو نیک ہے۔ اب اپنے ہی گریبان میں جان کے کہ کتنی برائیاں، کتنے اختلافات، کتنے معاملات ہیں، تو اللہ ہمیں اپنے معاملات بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پھر وہ شخص جو برا ہے، تحد نگاہ آسمانوں پر فرشتے چھا جاتے ہیں، ملک الموت فرشتہ جو ہے وہ آسمانوں سے اپنی جماعت کے ساتھ آتا ہے، جہنمی ٹاٹوں سے ایک ٹاٹ ہوتا ہے، اس کی روح پاؤں کی طرف سے نکالی جاتی ہے، کبھی جسم کے دائیں جانب کبھی بائیں جانب، اس کے پاؤں سے جب روح کو کھینچا جاتا ہے تو اس کی روح تار تار ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ململ کا کپڑا ہو، کانٹے دار جھاڑی ہو، اس پر پھینک دیا جائے، ایک کنارے سے پکڑ کر کھینچا جائے، جیسے اس کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اتنی تکلیف کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ تو جب موت کا وقت آتا ہے تو دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، ایمان پر موت آئے، موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے، کثرت کے ساتھ دعا کیے۔ دو تین چیزیں زندگی میں ایسے ہیں، ایک تو انسان کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے ساری زندگی محتاجگی سے بچا، جتنی دیر اس دنیا میں زندہ اللہ ہمیں رکھے ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، محتاجگی بڑی بری چیز ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ موت کے وقت آسانیاں عطا فرمائے، اور موت کے وقت جو ہے اللہ کلمہ توحید پڑھنا نصیب فرما دے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ اسی وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ جو لا الہ الا اللہ بڑی فضیلت والا ذکر ہے۔ یہ نا تھوڑے چند جمعے قبل نا مولانا ناصر مدنی صاحب انہیں دل کی تکلیف ہوئی دوران جمعہ، تو ان کے پتہ الفاظ کیا تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی۔ تو جب انسان دنیا میں کثرت سے، اگرچہ ناصر مدنی کے ساتھ دنیا بڑا اختلاف رکھتی ہے کہ وہ گفتگو ایسے کرتے ہیں، وہ مزاح کو شامل کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مومن بندہ ہے تھوڑی سی انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ شاید میری موت کا وقت آ گیا ہے، سینے میں تکلیف ہوئی، تو پہلے لفظ کیا تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مجھے تو یہ بات بڑی پسند آئی کہ انسان پر تکلیف آئے تو سب سے پہلے جو لفظ ہے آئے نہیں بلکہ وہ کلمہ توحید نکلنا چاہیے، تاکہ موت کا وقت آئے وہی عادت دنیا کی جو ہے انسان کی زبان سے کلمہ توحید نکل جائے۔ میت کو بوسہ دینا، جب انسان انتقال کر جائے تو سب سے پہلے قریب جو کھڑے ہیں اس کی آنکھوں کو بند کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو انسان کی آنکھیں ان فرشتوں کا آسمان کی طرف پیچھا کرتی ہیں، اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، آنکھوں کو بند کریں۔ پھر اگر دیکھیں منہ کھلا رہ گیا تو اس کے منہ کو کپڑے کے ساتھ اچھے طریقے سے باندھ دیں، اتنی زور سے اتنی شدت سے نہیں باندھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو تکلیف دینا ایک زندہ کو تکلیف دینے کے برابر، میت کو تکلیف دینا اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ ایک زندہ کو تکلیف دے رہے ہیں، تو منہ کو باندھ دینا، پاؤں کو باندھ دینا۔ اگر دیکھے کوئی شخص جو انتقال کرنے والا ہے اس کے منہ میں مصنوعی دانت ہے جو نکل سکتے ہیں وہ نکال دیں، جسم کی جو فالتو چیزیں ہیں دنیا کی، یقیناً کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا ہوا کسی کفن کو جیب لگی، ہر چیز دنیا کی اتار لی جائے گی، اگرچہ اس نے سونے کے کنگن بھی پہنے، ہے تو حرام سونا پہنا مرد کے لیے، اگر عورت انتقال کرنے والی ہے تو اگر سونا بھی پہنا تو وہ اتار لیا جائے گا، جسم بالکل صاف کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے میت کی صفائی کرنا، فوراً جو ضروری کام ہوتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان چیزوں کا، کہ جب انسان گھر میں کوئی بیٹا باپ کوئی بھی انتقال کر جائے تو موت کے وقت اکثر پیشاب اور پخانہ نکل جاتا ہے، اکثر نکل جاتا ہے۔ آج تک میں نے جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ موت کے وقت کسی کا جو پیشاب اور پخانہ نہ نکل جائے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام، جب آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ انتقال کر چکا ہے، روح قبض ہو چکی ہے، روح پرواز کر چکی ہے، اس کا آنکھیں بند کریں، منہ کو بند کریں، ہاتھوں کو سیدھا کریں، پاؤں کو سیدھا کریں، اگر پاؤں کھل رہے ہیں تو دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیں، اور ان انگوٹھوں کو باندھنے سے قبل ایک ضروری چیز جو ہے وہ طہارت ہے، میت کو صاف کریں۔ اس کے بعد تو ہم نے غسل دینا ہی ہے میت کو، لیکن یہ ابتدائی چیزیں ہیں۔ اچھا، عموماً جو ہے میت کے چہرے کو ڈھانپنا، میت پر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے،
کپڑا ڈالنا ضروری نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی انتقال کر جاتا ہے، اس پر ساری زندگی بھلے اس کو اچھا لباس نہ ملا ہو، اچھی چادر نہ ملی ہو، اچھا کھیس یا اچھا کمبل نہ دیا ہو، جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں نیا کمبل نکال کے، نیا کیس نکال کے میت کو ڈال دیا جاتا ہے. کیا فائدہ اب اس کا تو اس دنیا سے معاملہ منقطع ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. آپ اس پر سونے کا بھی بستر بچا دیں، اسے کوئی فائدہ نہیں. تو حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ویسے اپنی ضرورت کے حساب سے جو ہے میت کو ڈانپ دیا جاتا ہے، لیکن یہ حدیث کا مسئلہ نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے چہرہ ننگا رکھنا مسنون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کا چہرہ ڈانپا ہوا تھا تو آپ نے اس کے چہرے سے کپڑا اٹھا دیا. کس لیے؟ کہ آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ انتقال کر چکا ہے. جی ہاں جی، عورت یا مرد دونوں کے احکامات ایک جیسے ہیں، لیکن چہرے پر کپڑا ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں میں جلدی کی ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے میت کو غسل دے کے اسے دفنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے حقیقی معاملات کی طرف جو ہے وہ چلا جائے، حقیقی ٹھکانے کی طرف چلا جائے. اس کا حقیقی ٹھکانہ کیا ہے؟ جو دنیا کے معاملات ہیں وہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتقال کرنے والا جب انتقال کر جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، تو اگر وہ نیک ہے تو صبح کے وقت اس کی طرف جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھولی جاتی، شام کے وقت ایک کھڑکی کھولی جاتی. انسان کو صبح شام قبر میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جلدی غسل دے کے، کفن دے کے اسے دفن کر دو. میت کی بوسہ کے حوالے سے میت کو چومنا جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب غسل کی باری ہے. انتقال کرنے والا انتقال کر چکا، ضروری معاملات ہو گئے، صفائی ہو گئی. اب غسل کی باری ہے. غسل جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح ایک زندہ انسان غسل جنابت کرتا ہے، اسی طرح اس کو غسل دیں گے. غسل دینے سے قبل جو ہے ایک بات کو ذہن میں رکھیں، جو ایک میت کو غسل دیتا ہے 40 مرتبہ اس کی توبہ لکھ دی جاتی اور غسل دینا چاہیے. میری زندگی کا اپنا معاملہ کیا ہے، جب میں نے اپنے ایک عزیز کو پہلی مرتبہ غسل دیا تو مجھے کئی دن تک اس بات کا احساس رہا کہ یار یہ زندگی جو ہے وہ ختم ہونی ہے. ہماری زبانوں پر تو یہ لفظ ہوتے ہیں نا کہ یہ زندگی عارضی ہے، ہم بات بات پر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلا سال لینا بھی کہ نہیں لینا. لیکن جب آپ کسی میت کو غسل دیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے. جب آپ میت کو غسل دے رہے ہوں گے اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا. جب میں کسی میت کو غسل دیتا ہوں نا، میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میت کے عزیز و اقارب جو قریبی ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، ان کو آواز دوں کہ آپ بھی ساتھ آ کے غسل دو. آپ کو بھی پتا چلے غسل کیسے دینا ہے. اور غسل دینا سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے. اگر باپ ہے تو بیٹا ہے، اگر بیٹا ہے تو باپ بیٹے کو غسل دے. غسل دینا چاہیے، لازماً غسل دینا چاہیے. غسل دینے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ اب یہاں پر اکثر ایک چیز میں ذکر کیا کرتا ہوں. ہم اپنے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں خصوصاً واش روموں کے حوالے سے، کہ ہم اپنے گھر میں جو سب سے بہترین چیز بنائی جاتی ہے وہ کچن اور واش روم ہے. ٹائل پتھر کھانے کی اور واش روم کو بڑا خوبصورت بنایا جاتا ہے. ٹائل پتھر، اچھی قسم کی ٹوٹیاں، اچھی قسم کی باقی ایکسیسری جو ضرورت کی چیزیں ہیں. لیکن جب انسان کو موت آتی ہے تو کبھی کسی نے کہا ہے کہ جو اس نے واش روم بنایا اس واش روم میں غسل دو؟ کبھی نہیں. بلکہ یہاں تک جس پٹے پر ہمیں غسل دیا جائے گا وہ بھی ہماری اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہوگی، وہ بھی مسجد سے ہم مانگ کے لاتے ہیں. جس چار پائی پر اٹھا کر قبرستان تک لے کے جانا وہ اپنی ملکیت نہیں ہے. اپنے گھر میں بہترین ڈبل بیڈ موجود ہوگا،
چنوٹی بیڈ موجود ہوگا، مہنگے سے مہنگا بیڈ موجود ہوگا، اچھے سے اچھی چارپائی موجود ہوگی، لیکن نہیں، دیکھیں کہ ادھر موت آئی، آپ کی سانس نکلی، آپ اربوں خربوں روپے کے بھی مالک ہیں نا، تو اپنی چارپائی پہ آپ کو گھر والے اٹھا کر ہی لے کے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ سنت نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ حدیث کا نہیں ہے کہ مسجد سے مانگ کر چارپائی لے کے جائیں، کیونکہ ہم نے عقیدہ یہ بنا لیا ہے کہ جس پر میت کو لے کے جائیں گے اس پر آرام نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں توہمات جو ہیں وہ موجود ہیں، باتیں موجود ہیں کہ جو میت والی چارپائی میں لیٹ جائے گا وہ 7 دن بعد انتقال کر جائے گا، ایسا ہو جائے گا، رزق میں بے برکتی آ جائے گی۔ آپ کبھی نا مدارس میں جہاں چھوٹے بچے حفظ والے پڑھتے ہیں، ان کو تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے پڑھنے کی، دماغ کی تھکاوٹ، جسم کی تھکاوٹ، انہیں جہاں جگہ مل جاتی ہے وہ لیٹ جاتے ہیں۔ ہم نے خود کئی دفعہ دیکھا کہ میت والی چارپائی میں طالب علم سوئے ہوئے زندگیاں گزارتے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مسجد سے مانگ کر ہی چارپائی پر میت کو لے کر جایا جائے، اپنے گھر کی چارپائی بھی لے کر جایا جا سکتا ہے، کوئی اس میں کباہت نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بے برکتی کا سبب ہے، وہ نحوست کی علامت ہے، وہ انسان کی موت کا سبب ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میت کو جو ہے وہ غسل دینا ہے، سب سے پہلے وہ جو پھٹا لکڑی کا لایا جاتا ہے مسجد میں، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی ضروری ہے ہر معاملے میں، زندہ ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ہر معاملے میں صفائی دین کا حصہ ہے، آدھا ایمان ہے۔ اس پھٹے کو رکھ لیں، اس کے ارد گرد پردہ کریں، با پردہ ہو گئے۔ جس نے غسل دینا ہے وضو کرے، پانی گرم کیا جائے، بیری کے پتے ڈال کر، کفور ڈال کر، نیم گرم پانی، اتنا جتنا ہم اپنے نہانے کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ اب میت کو غسل دینا شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس پھٹے کو دھو لیں۔ میں نے دیکھا کئی جگہوں پر مسجد سے ویسے پھٹا اٹھایا لے کے آگے، اب دیکھیں یہ برسات کا موسم ہے، کیڑے مکوڑے، چھپکلیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ جگہ جگہ پھرتے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی ہوں گے، مساجد میں بھی ہیں۔ اس پھٹے کو سب سے پہلے اچھی طرح دھو لیں، اس کے بعد میت کو اچھے طریقے سے اٹھائیں، اٹھا کے پٹکنا نہیں ہے، پھینکنا نہیں ہے، میت بڑے آرام سے، بڑی احتیاط سے میت کو رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے کے متعلق 2 اہم چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غسل دے رہا ہے، ایک تو وہ امانت دار ہونا چاہیے، وہ میت کے کسی عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ انسان کے جسم میں عیب ہو سکتے ہیں، ہمارے جسم میں بھی ہوں گے، کسی عیب کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، اسے اپنے دل میں دفن کر لینا، جو بھی آپ میت کے جسم پر دیکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو تکلیف نہیں پہنچانی، میت کی ہڈی نہیں توڑنی۔ جتنا جرم ایک زندہ کی ہڈی توڑنے کا، اتنا جرم ہی میت کی ہڈی توڑنے کا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ میت کو اس پھٹے پر رکھیں، کپڑوں کو کوشش کریں کہ کینچی کے ساتھ کاٹ دیں، کیونکہ اتارنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ کپڑے اتاریں، مٹی کے ساتھ سب سے پہلے اس کی سطر کو، میت کی سطر کو ڈھانپنا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز جو ہے، مرد جو ہے اسے مرد ہی غسل دے گا، عورت جو ہے اس کو عورتیں غسل دیں۔ اگر عورت شادی شدہ ہے تو اس کا خاوند جو ہے اسے غسل دے سکتا ہے۔ یہاں پر ہمارے ایک چیز ذکر کی جاتی ہے کہ جیسے ہی عورت کی موت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک صحابیہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فرمانے لگی، اللہ کے پیغمبر، مردوں کے لیے تو جنت میں 72 حوریں ہیں، عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک نیک عورت دنیا میں بھی ایک خامد چاہے گی، اور قیامت والے دن جو ہے پھر اسی خامد کو چاہے گی، اور اللہ اعزاز یہ عطا فرمائیں گے کہ وہ 72 حوروں کی سردار بنا دی جائے گی۔ نکاح نہیں ٹوٹتا موت کے بعد، نکاح
اتنا کچا ہے کہ اگر آپ طلاق دے رہے تو ایک لفظ کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، اور اتنا کچا بھی نہیں کہ آپ کی موت کے ساتھ وہ نکاح ٹوٹ جائے۔ تو خامن جو ہے وہ اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، مرد کو قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ غسل دیں۔ ہمارے ہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب انتقال کر جاتا ہے مسجد سے قاری صاحب کو یا کسی کو غسل دینے والے کو بلا لے، وہ غسل دے جائے گا، اپنے قریبی کسی نے غسل نہیں دینا۔ اس سے بچنا چاہیے، کوشش کریں کہ اپنے قریبی جو ہیں ان کو غسل دیں۔ دیکھیں کتنی فضیلت ہے کہ ایک دفعہ غسل دینے سے اللہ تعالیٰ 40 مرتبہ آپ کی معافی کا اعلان کر دیں گے۔ ایک مرتبہ معافی کا اعلان ہو جائے نا تو ہمارے لیے وہی کافی ہے، 40 مرتبہ اللہ معافی کا اعلان فرمائیں گے۔ اچھا، کپڑوں کو کاٹ کر شرمگاہ کو ڈھانپ کر جو ہے اب غسل دینا شروع کرنا ہے، تو سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ مٹی کے ڈیلوں سے، 3 مٹی کے ڈیلوں سے طہارت حاصل کرنی ہے۔ شرمگاہ کی آگے اور پیچھے سے 3 مرتبہ مٹی سے صاف کرنا ہے، پھر پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے شرمگاہ کو دھو لینا ہے۔ پھر جس طرح کل وضو کا طریقہ بتایا، بات لمبی ہو جائے گی، اسی طریقہ سے جو ہے میت کو پہلے دائیں جانب، ٹھیک ہے، پھر بائیں جانب اب کولی اور ناک میں پانی چڑھانا، روئی لے کر، کپڑا صاف لے کر منہ میں پھیر دے، تاکہ منہ میں جب اگر پانی ڈالیں گے تو اگر چند گرمی کا موسم ہو، تھوڑی دیر میت پڑی رہے گی تو وہ اس کا پیٹ پھولنا شروع ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ناک، کان جو ہے، منہ جو ہے وہ روئی کے ساتھ لے کر اس کو اچھی طرح جو ہے وہ صاف کر دیں۔ میت کو غسل دے لیا، وہی طریقہ جو کل میں نے ذکر کیا تھا۔ غسل دینے کے بعد اچھا، جو خامد کا بیوی کو غسل دینا، اس حوالے سے ایک بڑی پیاری دلیل تھی جو کل میں نے پڑھی۔ حضرت فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، میرے محبوب پیغمبر کی لخت ذکر، حضرت حسن حسین کی والدہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے حضرت علی غسل دے، اور حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی اس وصیت کو پورا کیا تھا۔ حضرت علی نے خود سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا تھا۔ غسل دینے کے بعد کفن کی باری ہے۔ کفن سفید رنگ کا ہونا چاہیے، 3 کپڑوں میں کفن دینا چاہیے۔ نیا ہو تو سب سے بہتر ہے، اگر نیا نہیں تو گھر میں اگر سفید پرانا کپڑا بھی موجود ہو تو سفید رنگ کے کپڑے کے ساتھ 3 کپڑوں کے اندر جو ہیں وہ کفن دینا ہے۔ اچھا، اگر 3 کپڑے گھر میں موجود نہیں، استطاعت نہیں 3 کپڑے خریدنے کی، ایک کپڑے کے ساتھ ہی آپ میت کو ایک چادر میں جو ہے وہ کفن دے سکتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کفن کی مختلف چیزیں بن گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چادروں میں، 2 چادروں میں، ایک چادر میں میت کو کفن دیا، جس میں نہ قمیض شامل ہے، نہ تہبند شامل ہے، نہ الفی شامل ہے، نہ اس کا جو ہے سر پہ باندھنے کے لیے کپڑا شامل ہے۔ یہ سب توہمات ہیں۔ تہبند بناتے ہیں، قمیض بناتے ہیں، یہ 2 ایک چیز گن لیتے ہیں، بعض 2 گن لیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے، مصنون طریقہ جو ہے وہ 3 کپڑوں کے اندر سفید چادریں 3 کے اندر جو ہے وہ میت کو کفن دیا جاتا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی شہید ہو گئے، ان کا قد لمبا تھا، ایک ہی چادر تھی، اگر سر ڈھانپتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر اصغر گھاس جو ہے وہ رکھ دی جائے۔ اب اندازہ کیجئے وہ کتنی چادر ہوگی، جو پاؤں ننگے ہیں سر ڈھانپ دیا۔ میت جب فوت ہو جائے انسان سر نہیں ڈھانپنا، جب غسل دے دیا پھر اس کے ڈھانپ دینا، سر کو ڈھانپ دینا، کفن میں لپیٹ دینا ہے، کفن کو خوشبو لگانی ہے۔ پھر جنازہ پڑھنا ہے۔ کفن کی 3 چادریں، اگر کفن کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات آ جائے تو انشاءاللہ یہ بعد میں اس سیشن کو مکمل کرتے ہیں سوال و جواب کا۔ اب نماز جنازہ، نماز جنازہ کے لیے کیا چیزیں ہیں جو نماز کے لیے شرائط ہے؟ وضو کرنا ہے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، میت ہو یا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، اس عورت کی جو مسجد نبوی میں صفائی کرتی تھی، رات صحابہ کرام نے نماز جنازہ پڑھا کے دفنا دیا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا، آپ اس کی قبر پر گئے، جا کر نماز جنازہ ادا کی۔ قبر پر جا کر بھی نماز جنازہ پڑھنا میرے محبوب پیغمبر سے ثابت ہے، غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا میرے محبوب پیغمبر سے ثابت ہے۔ قبلہ رخ کرنا، نیت کرنا،
میت کا سامنے ہونا یا نہ ہونا 4 تکبیرات کے ساتھ جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے جو ہمارے علم میں ہے۔ اسی طرح نا 4 تکبیرات، کبھی کسی نے 5 6 یا 7 یا 9 سے تکبیرات سے نماز جنازہ پڑھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں معروف ایک ہی چیز ہے نا کہ 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ کو پڑھی جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم میں روایت نقل ہے کہ انہوں نے 5 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے 5 تکبیرات کے ساتھ بھی نماز جنازہ پڑھی۔ 6 اور 7 کی دلیل صحیح بخاری میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سہل بن حنیف کی نماز جنازہ پڑھائی اور 6 تکبیرات کے ساتھ پڑھائی۔ 7 تکبیرات کی دلیل حضرت علی نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور 7 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ 9 تکبیرات کی دلیل حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کی جب نماز جنازہ پڑھائی فکبر 9 تکبیرات، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھا۔ ہمارے ہاں صرف معروف جو ہے وہ 4 ہیں، ویسے حدیث میں 5 6 7 اور 9 کا تذکرہ موجود، 8 کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ 4 5 6 7 اور 9 تکبیرات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کے ثبوت موجود ہیں اور صحیح اور مسند احادیث سے جو بخاری مسلم جامع ترمذی کی احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اب نماز جنازہ کے لیے نیت جو ہے ہمارے ہاں ایک معروف طریقہ ہے کہ 4 تکبیرات کے ساتھ وہ نیت کرتے ہیں ہم الفاظ کے ساتھ، جبکہ حدیث میں یہ چیز شامل نہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جیسے رات بھی شیخ نے فرمایا کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو نیت کر کے نکلتے ہیں میں کس لیے ہوں۔ آپ سفر کر کے اپنے کسی اقارب کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نیت اسی وقت آپ نے کر لی کہ میں نماز جنازہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے وضو کیا نیت پھر ہو گئی، پھر آپ نے صفیں سیدھی کی نیت پھر ہو گئی۔ اب صفوں کے اندر کہتے ہیں تاک صفیں بنا لیں، حدیث سے تو کوئی ایسا ثابت نہیں۔ ایک حدیث ملتی ہے 3 صفوں کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صفیں سیدھی کروائی، تاک صفوں والی کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز جنازہ میں 40 توحید پرست جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ ایک حدیث میں 100 لوگوں کا تذکرہ ہے، جتنے لوگ زیادہ شامل ہو گئے اللہ رب العالمین ان کی گواہی کو شامل کر لیں گے۔ میں ایک جگہ پر نماز جنازہ پڑھانے گیا تو وہاں پر مولانا ثناء اللہ مجاز صاحب جنہوں نے آج شام کو آپ کو وہ اخلاقیات کے حوالے سے درس دینا ہے، تو نماز جنازہ میں نے پڑھائی لیکن انہوں نے گفتگو کی، ان کی ایک بات مجھے اتنی پسند آئی، انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ آپ سب لوگ جو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ہے آپ نے اس میت کے حق میں گواہی دینی ہے کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ اللہ کو آپ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک قاعدہ قانون بنا دیا، اللہ چاہے جسے چاہے معاف کر دے، یغفر لمن یشاء، جسے چاہے کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ اللہ نے ایک اصول بنا دیا تاکہ آخری رسومات جو ہے آخری وقت جو ہے ہم اپنے بھائی کا حق ادا کریں۔ تو ہم گواہی دینے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے تو فرمانے لگے گی کہ آپ میں سے مجھے بتائے گا کہ فجر کی نماز کس کس نے پڑھی ہے۔ جب آپ کسی کے پاس گواہی کے لیے جاتے ہیں اپنا تعلق بتاتے ہیں، میں فلاں شخص ہوں جی، اگر آپ کا تعلق اتنا بہتر ہے وہ دیکھتے ہی آپ کو پہچان لے گا۔ آپ کسی ایم این اے ایم پی اے کے پاس جاتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے 17 کالونی سے 17 ماڈرن سے فلاں ہوں، میں نے آپ کو فلاں وقت میں ووٹ دیا، فلاں جگہ پر آپ کا میں نے جلسہ یا میٹنگ کروائی ہے، بتاتے ہیں نا جا کر۔ تو اللہ کو ہم کیا بتائیں گے کہ ہم اس میت کی سفارش کے لیے آئے ہیں؟ تو اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ نماز پڑھی تو نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے نا نماز کی بھی پابندی کریں۔ نماز جنازہ جو فرض کفایہ ہے، ایک شخص بھی ایک علاقے سے پڑھ لینا تو سب کی طرف سے حق ادا ہو جاتا ہے، لیکن ثواب اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ پڑھتا ہے ایک احد پہاڑ جتنا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، اگر دفنانے میں شامل ہو جاتا ہے تو 2 احد پہاڑ جتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔
12 کلومیٹر لمبا، 6-7 کلومیٹر چوڑائی، 4 کلومیٹر اس کی اونچائی، اتنا ثواب ملتا ہے نماز جنازہ پڑھنے۔ نماز جنازہ صفوں کو سیدھا کریں گے، صف بندی کریں گے، طاق کا کوئی حکم نہیں ہے، کوشش کریں پہلی صف میں جگہ ملے، پہلی صف کی فضیلت زیادہ ہے، جتنے زیادہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں ان کی گواہی اس میں شامل ہوگی۔ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنا۔ میں نے درس نظامیہ کورس 8 سال میں کیا، 8 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے۔ میں نے تقریباً 60 کے قریب کتابیں پڑھی ہیں، جس میں سیاہ ستہ مکمل ہے، حدیث کی 6 کتابیں، مشکات المصابی، بلوغ المرام اور دیگر احادیث کی کتابیں، کچھ قوانین کی، کچھ قرآن کا ترجمہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، ساری میں نے کتابیں پڑھی۔ تو اس میں ہم نے یہ جنازے کے سارے مسائل پڑھے۔ پہلے بھی اس بات کا پتہ تھا کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی تکبیر کے بعد؟ ہم ثنا پڑھتے ہیں، پہلے بھی اس بات کا علم تھا۔ کل خصوصاً میں نے بار بار احادیث کے اوراق کو پلٹا دیکھا کہ شاید کہیں کوئی ایک ضعیف حدیث ہی مجھے مل جائے کہ نماز جنازہ کے اندر پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنی ہے، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک۔ سرے سے کوئی حدیث ہی نہیں ملی مجھے۔ اور ہمارے ہاں ثنا کے ساتھ کچھ الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، ان کی طرف میں جاتا ہی نہیں۔ مجھے جب حدیث ہی نہیں ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے، صرف کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ میں سورت شامل کرنی، اس کے علاوہ ثنا کی حدیث نہیں مجھے ملی۔ اختلافات موجود ہیں، کسی نے ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے، لیکن صحیح حدیث نہیں ملی۔ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ، قرآن پاک کی کوئی سورت شامل کریں گے۔ دوسری تکبیر کے بعد جو ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا ہے، ہمیشہ سب سے بہترین درود۔ حدیث میں صرف 2 درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون شامل ہے، ایک کون سا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا درود ابراہیمی۔ اس کے علاوہ حدیث میں تیسرا کوئی درود موجود نہیں ہے۔ تو نماز میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، اور نماز جنازہ میں بھی ہم اسی کو پڑھیں گے۔ تیسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ میت کے لیے دعائیں پڑھیں گے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، یہ دعا کو مکمل پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر مجھے دعا نہیں آتی، بعض کہتے ہیں جی درود ابراہیمی پڑھ لو، سورۃ اخلاص پڑھ لو۔ میں اس چیز کا نہیں کہوں گا، نہ درود پڑھنے کا اور نہ ہی سورۃ اخلاص پڑھنے کا۔ ہمارے جو بڑے ہیں اکثر ہمارے پاس ایک بڑا بہترین بہانہ ہوتا ہے، بڑا آسان اور بہترین، نہیں جی ہم دعائیں یاد نہیں ہیں۔ دعا کیوں نہیں یاد ہوتی؟ آپ روز پڑھیں۔ بچے جو یاد کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بچوں کو جلدی یاد ہوتی ہے، ہمیں نہیں ہوتی، بچے کیسے یاد کرتے ہیں؟ آپ شاہ سے صاحب کیسے دعا یاد کرتے ہیں؟ ایک دن میں نے تھوڑے دن پہلے بچوں سے سنی ہے، وہ ایک 2 لفظ کر کے یاد کرتے ہیں۔ آپ بھی کریں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کسی حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی، آپ کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی، آپ دوسری چیز پڑھ لیں۔ آپ کو دعا ہی پڑھنا پڑے گا، دعا کو یاد کریں۔ یہ بہانہ چھوڑ دیں ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ آپ اپنے لاکھوں کا حساب کر لیتے ہیں بغیر کیلکولیٹر کے، وہ آپ کو کیسے یاد ہو جاتے ہیں؟ آپ نے کتنی جائیداد کس وقت میں کس سے کتنا اس کا بیانہ دیا، کس نے 1/4 کتنا دیا، کس سن میں رجسٹری کرائی، کس وکیل سے رجسٹری کروائی، وہ تو آپ کو کبھی نہیں بھولتا۔ دعائیں کیوں نہیں یاد ہوتی؟ یہ صرف بہانے۔ دعا پڑھنی ہے، نماز جنازہ جو ہے وہ خاص اس دعا کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم کسی میت کی نماز پڑھو تو خلوص نیت کے ساتھ دعا کرو۔ اب آپ کو دعا نہیں آتی تو آپ کی خلوص نیت کہاں گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میت کی
جنازہ پڑھنا ہے خلوص نیت سے دعا کریں. دعا یاد کرنا پڑے گی. اگر آپ نے دعا نہیں یاد کی تو آپ میت کا حق نہیں ادا کر رہے. آپ دنیا میں منافقت کر رہے ہیں, کل قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھ لے گا نا کہ نماز جنازہ کے وقت تمہیں دعائیں نہیں آتی, صرف منہ دکھانے کے لیے گئے. ہر نماز جنازہ پر امام اور خطیب کو بتانا پڑتا ہے کہ 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنی. روز جنازے پڑھتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہے. میری بات شاید آپ کو بری لگے کہ ہمیں دین کو اس طرح رکھا ہے کہ جیسے رکھیل کو رکھتے ہیں. جنازہ روز پڑھتے ہیں, تکبیرات ہمیں بھول جاتی ہیں. کتنی تکبیرات کے ساتھ پڑھنا؟ کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہے, ہم سیکھنا نہیں چاہتے, ہم ذمہ داری نہیں لیتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ انتقال کر گیا, بیٹا اس قابل بنا کے جاؤ کہ بیٹا جو ہے وہ آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے قابل ہو. میرے جب دادا ابو کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ کے لیے میں نے ایک اپنے عالم دین بھائی کو دعوت دی. میں نے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. مجھے کہنے لگے آپ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں, حالانکہ دوسروں کے نماز جنازہ پڑھاتا ہوں, یہ نہیں کہ مجھے آتا نہیں تھا. تو انہوں نے ایک بات مجھے کہی, انہوں نے کہا مجھے حکم کریں گے میں نماز جنازہ پڑھا دوں گا, لیکن جب آپ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد ایک دفعہ مجھے ملے. اپنے دادا ابو کی پہلی مرتبہ جب میں نے اپنے رشتہ داروں میں سے نماز جنازہ پڑھائی تو مجھے احساس ہوا کہ جس تکلیف سے, جس دکھ سے, جس درد سے میں نے دعا کی ہے وہ دوسرا بندہ نہیں کر سکتا. جو مجھے تکلیف ہے وہ آپ کو محسوس نہیں, جو آپ کی تکلیف ہے مجھے محسوس نہیں. میں آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آؤں گا, رسماً نماز جنازہ پڑھاؤں گا, دعائیں بھی کروں گا, آپ سے زیادہ دعائیں پڑھوں گا, لیکن جو درد بیٹے کو ہوگا, بیٹے کے دل میں ہوگا, وہ میرے دل میں نہیں ہے. میں رسماً نماز جنازہ پڑھا کر چلا جاؤں گا, بیٹا نماز جنازہ پڑھائے گا, جو دعائیں پڑھے گا, ایک بھی دعا پڑھ لے گا, اس میں اتنا درد ہوگا کہ اللہ کے عرش کو ہلا دے گا اور باپ کی مغفرت کا سبب بن جائے گا. اب نماز جنازہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیں گے, نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے, صفوں کو توڑ دیں, دعا کریں گے فوری. یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے. جو آپ نے نماز جنازہ میں دعائیں کی ہیں, میت کو دفنانے کے بعد 70 قدم پر دعا کرتے ہیں, حدیث سے ثابت نہیں ہے. حدیث سے ثابت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو جب دفنا دیتے, میت کو اتارنا کیسے ہے؟ قبر میں پاؤں کی طرف سے میت کو قبر میں اتارنا ہے, اور دعا کیا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ. اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق, آپ کے طریقہ کے مطابق جو ہے میت کے پاؤں پہلے قبر میں داخل کریں, پھر میت کو قبر میں اتاریں. قبر کچی بنائیں, پکی قبر کا کوئی حکم نہیں, کہیں حدیث نہیں ملتی. ہاں اگر مجبوری ہے, کسی جگہ پر ریتی زمین ہے, آپ وہاں پر کوشش کریں کچی اینٹوں کے ساتھ قبر بنائیں. اگر کچی اینٹیں میسر نہیں ہے, پکی کے ساتھ بنا لیں. قبر جو ہے میت کو دفنا دیا, اوپر سلیٹیں رکھی, ٹھیک ہے, بہتر ہے لحد والی قبر ہو. لحد والی قبر یہ ہوتی ہے کہ سیدھا گڑھا کھودا جاتا ہے, پھر سائڈ کو دوسری قبر سیدھی بنائی جاتی ہے, اس کے اوپر سلیٹیں جو ہمارے ہاں نکالی جاتی ہیں, سلیٹیں رکھ دی جاتی ہیں. میت کو ڈال دیا, کفن کے بند کھول دیے, قبلہ رخ چہرہ کر دیا. اب اس کے اوپر سلیٹیں رکھ کے مٹی ڈالنے کا عمل شروع ہوا. 3 دفعہ مٹی قبر پر ڈالنا, ساتھ میں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ مسنون طریقہ ہے. قبر پوری ہو گئی, قبر کو بلند نہیں کرنا, 1 بلشت اتنی, یہ تقریباً زیادہ سے زیادہ لمبا ہو تو 9 انچ بنتی ہے. 9 انچ سے زیادہ قبر اونچی کرنا رسول اللہ سے ثابت نہیں. آپ اس کے اوپر 10 منزلہ عمارت کھڑی کر دیں, نیچے میت کو کوئی فائدہ ہے؟ جتنی مٹی زیادہ ڈالیں گے اتنا ان سلیٹوں پر وزن زیادہ پڑے گا اور سلیٹ ٹوٹنے کا خطرہ ہے. چھوٹی ڈیری بنائیں کوہان کی طرح, اونٹ کی کوہان کی طرح. اس کے بعد قبر پر کھڑے ہو کے دعا کرنا رسول اللہ کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی میت کو دفنایا جاتا ہے تو فوراً جو ہے وہ حساب و کتاب کے فرشتے آ جاتے ہیں. اس وقت اسے ضرورت ہے آپ کی دعاؤں کی, آپ اس کے لیے دعا کریں, ثابت قدمی کی دعا کریں.
وہاں قبر پر ٹھہرنا ہے ٹھہر جائیں، قبر پر کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھنے کا کوئی حدیث ثابت نہیں. اتنی دیر قرآن پڑھے کہ جتنی دیر ان کی قربانی ہو سکتی ہے، کوئی حدیث میں ثابت نہیں. سورۃ بقرہ کے پہلے آخر رکوع پڑھے، کوئی ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا، اپنے گھروں میں قرآن اور نماز کو پڑھو. قبرستان میں جا کر قرآن پاک پڑھنا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے. لوگوں کو اکٹھے کر کے سپارے پڑھنا یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اصالِ ثواب کے کیا طریقے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زندگی میں کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے، مثال کے طور پہ یہ مسجد ہے، مسجد کی صف لے کے چلے دے جاتا ہے، بندہ انتقال کر جاتا ہے، اب وہ تو فوت ہو گیا، یہ صدقہ جاریہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، صدقہ ملتا رہے گا جب تک سب موجود ہوگی. مسجد کی جگہ یہ مسجد جب تعمیر کی ہے نا، بات لمبی ہو رہی، بس 1-2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ مسجد جب تعمیر کی، اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنا حصہ شامل کیا. ایک شخص ہے، اس نے کہا جی میں نے مسجد کی جگہ کے اندر حصہ شامل کرنا ہے. میں نے کہا جی اس کی کوئی خاص وجہ ہے مجھے بتا دیں. کہنے لگے کہ آپ مسجد کی عمارت کو تعمیر کریں گے، 50 سال نکل جائے گا، 100 سال نکل جائے گا، اس کے بعد اس مسجد کو شہید کر دیں گے، توڑ دیں گے، جگہ تو وہی رہے گی. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے پنکھا لینا ہر انسان کی، انما الاعمال بالنیات، وہ پنکھا کہتا ہے کہ جب تک پنکھا چلتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا. ایک کہتا ہے میں نے صف کے اندر حصہ ڈالنا ہے، ایک کہتا ہے میں نے لینٹر کے اندر حصہ ڈالنا ہے. ہر انسان کی اپنی اپنی نیت ہوتی ہے. یہ صدقہ جاریہ جب تک یہ چلتا رہے گا. انتقال کرنے والا انتقال کر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع له، یا ایسا علم جو کسی کو نفع دے سکے. آپ کتاب لے کے دے جاتے ہیں، ترجمے والا قرآن لے کر دے جاتے ہیں، وہ قرآن پڑھتا رہے گا. مدرسے میں بچے قرآن لے کر دیتے ہیں، جو حفظ کرنے والا ہے وہ قرآن پڑھتا رہے گا. حفاظ کرام کو نا اپنے قرآن سے بڑی محبت ہوتی ہے. یہ قرآن ہے جس پر وہ حفظ کرتے ہیں نا، بڑی محبت ہوتی ہے. میرے پاس بھی 20-25 سال سے اپنا قرآن کو پڑھا ہوا ہے، تو جب تک وہ اس کے پاس پڑھا رہے گا وہ نیکی ملتی رہے گی. یا پھر ایسا صدقہ جو چلتا رہے، پانی کا نلکا لگا دیا، پانی کا سلسلہ بنا دیے، کسی بیوہ کو گھر بنا دیا، جتنے دیگر معاملات ہیں. اور سب سے بڑا صدقہ ولد صالح یدعو له، اصالِ ثواب کا بہترین طریقہ ولد صالح، نیک بیٹا، یدعو له، جو اس کے لیے دعا کرتا رہا. بیٹوں کو ایسا بنا کر جائیں تو نیک بنے اور آپ کے لیے دعا کرتے رہیں. یہ نہیں کہ انتقال کرنے والا انتقال کر گیا، باپ کو دفنا دیا، بیٹے کو پتہ ہی نہیں کہ باپ کی قبر کس جگہ پر ہے، کیونکہ وہ قبرستان جائے گا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد رہے. جب مٹی ڈال دیا وہاں پر ایک رسم اور کی جاتی ہے کہ ٹہنیاں لگائی جاتی ہیں، سبز ٹہنی. جب بھی ہم کسی اقارب کی قبر پر جانا، میں نے قبرستان میں دیکھا یا تو لگائی ہوتی ہیں، قبر کے اوپر رکھی ہوتی ہیں. وہ معاملہ کچھ اس طرح تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ، اس قبر پر اللہ کا عذاب مسلط ہو رہا ہے. آپ نے ٹہنی اتاری اور لگا دی. میرے نبی نے لگائی ہے، چلے گئے، واپس آئے، فرمایا عذاب ٹل گیا ہے. اللہ کے پیغمبر اتنی جلدی کیسے؟ 2 واقعات ہیں. ایک میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بیٹا بولنے کے قابل ہوا، اور اس جو شخص فوت ہونے والا اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو بسم اللہ پڑھنا سکھا دیا. صرف بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر سے عذاب کو ٹال دیا. دوسرا، قبر پر سبز ٹہنی لگانا میرے محبوب پیغمبر کا معجزہ ہے. ہم لاکھ درخت لگا دیں، قیمتی سے قیمتی درخت لا کر لگا دیں، اس نے اپنے اعمال کے مطابق حساب ہونا. اگر عذاب ہو رہا ہے تو اس کے اعمال کے مطابق. ہاں، اس کا عذاب کون ٹال سکتا ہے؟ اس کا بیٹا. آپ کے والدین انتقال کر گئے نا، اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں والدین انتقال کر گئے، صالح ثواب کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کثرت کے ساتھ نماز پڑھیں، کثرت کے ساتھ صدقہ کریں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. آپ دنیا میں نیک اعمال کریں گے تو وہ اس کا اجر و ثواب، صالح ثواب آپ کے والد کو قبر میں پہنچتا رہے گا. لیکن نہیں، ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو سنت کی مخالفت ہے. اچھا جی، نماز جنازہ کے دفنانے کے بعد ہم گھروں میں آ جاتے ہیں. ایک بڑی اہم چیز، جب میت کو اٹھا کے لے کر جاتے ہیں اونچی آواز سے کلمہ شہادت کہتے ہیں، جس کا حدیث کے
کوئی ثابت نہیں. خاموشی کے ساتھ ذکر و اذکار کرتے ہوئے قبرستان کی طرف جایا کریں. جب میت جا رہی ہو رستے میں میت کو دیکھ کر کھڑا ہونا یہ بھی ٹھیک ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں, جائزہ کھڑا ہو سکتے ہیں. اس کے بعد میت کو اٹھانا. اچھا ایک چیز آج کل بڑی عام ہو چکی ہے کہ میت کو گاڑی پر قبرستان لے کر جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مجبوری کے علاوہ میت کو گاڑی پر قبرستان لے کر جانا, رسول اللہ نے منع فرمایا. یا تو میت اتنی بھاری ہے کہ اٹھانا مشکل ہے, آپ اس کے لیے گاڑی کا اہتمام کریں, یا قبرستان اتنا دور ہے کہ آپ اٹھا کے لے کر نہیں جا سکتے تو آپ گاڑی کا اہتمام کر لیں. ورنہ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے, یہ یہود و نصارہ کی نشانی, وہ اپنی میتوں کو گاڑیوں پر لے کر جایا کرتے تھے. رسول اللہ نے منع فرمایا کندھا دے میت کو, ٹھیک ہے, کندھا دے کر قبرستان تک لے کر جائیں, یہ مشہور طریقہ ہے. گاڑی کے اندر میت کو لے کر جانا جو ہے وہ منع کیا ہے. 3 اوقات ایسے ہیں جس میں میت کو دفن کرنے سے منع کیا. 3 وقت ایسے ہیں جن اوقات میں میت کو دفنانے سے منع کیا. وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ وہ زوال کے وقت 3, صبح سورج طلوع ہونے کے 10 منٹ بعد, سورج جب بالکل سر پر ہو 10 منٹ اس وقت, اور شام کے وقت طلوع آفتاب سے قبل جو تقریباً 7 منٹ کا, سائنسی اعتبار سے 7 منٹ کا یہ گول سورج ہے نا, ٹکی نیچے سے غروب ہونا شروع ہوتی ہے, آسا نیچے چل جاتی ہے, یہ تقریباً 7 منٹ کا وقت لگتا ہے, لیکن احتیاطاً 10 سے 12 منٹ رکھی ہوتی ہے. یہ 3 اوقات کے اندر جو ہے میت کو دفنانے سے منع کیا ہے. رات کے وقت جنازہ پڑھنا, میت کو دفنانا, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جتنی جلدی ہو سکتا ہے اتنی جلدی جو ہے وہ میت کو دفنانا چاہیے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے.